نہیں کرتے، یہ بہت دولت جب پاس سے جاتی ہے نہ محنت سے کمائی جاتی ہے، اس پر کسی کا حق ہے، اس دولت پر کسی کا حق ہے۔ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، بڑی محنت سے کمائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 2.5% جب نکالیں گے تو 1 لاکھ پر 2500 روپے بنتے ہیں، صحیح ہے 2500، تو لگ بھگ 4 لاکھ پر 10,000 ہو گئے۔ اب 10,000 دے دو گے ہمارا دل کسکے گا، بڑی مشکل میں آ جائے گی کہ یار 10,000 روپے ہمارے پاس سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، وہ دولت جو 4 لاکھ ہے نا وہ پاک ہو جائے گی 10,000 روپے جب نکالیں گے۔ بات ہے بھائی، اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اب ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، کیش ہے ہی نہیں۔ میرے پیارو، جو سونا ہوتا ہے اس میں سے آپ سونار کے پاس جائیں، چاہے انگوٹھی بیچیں یا چاندی بیچیں، اس میں سے زکوٰۃ نکال کر پوری کریں، وہ مال و زیور تب پہننے کے لیے جائز ہے، ورنہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے، دولت کماؤ، خوب کماؤ، اللہ سے دعا کرو میرے پیارے، اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے تو میرے مولا تیرے نام پر ہمیں خرچ کرنے کی قوت بھی دے، تیرے نام پر زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی قوت دے، کیونکہ دولت جب آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب پاس سے جاتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، خود دیکھ لو، اور مولوی لوگ سے، علماء کرام سے، مفتی کرام سے اس کے تعلق سے مسئلہ پوچھتے رہے، اور ماشاءاللہ اب تو یوٹیوب میں چل رہا ہے، سمجھ نہ آئے تو یوٹیوب میں بھی سرچ ڈال کہ کیسے زکوٰۃ دیں، کیا ہے، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ میرے پیاروں، آپ نے کوئی 100 گز کا پلاٹ لے لیا، اس نیت سے رکھا کہ میں اسے آگے جا کر بیچوں گا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اور رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے وہ پلاٹ خریدا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی اس پلاٹ کی۔ میرے پیاروں، یہ جو دولت ہے نا، یہ ہمارے لیے عذاب ہے، قبر کے اندر یہ ہمارے لیے سانپ بچھو بن جائے گی یہ دولت۔ میرے پیاروں، اللہ سے دعا کرو اور ہمت کرو، آنے والے وقت میں میری آواز جہاں تک جاتی ہو اور وہ لوگ سوچتے ہو اور سمجھتے ہو، دیکھیں کہ ہم صاحب حساب ہے یا نہیں ہے، حساب چھوڑ لیں۔ میرے پیاروں، ہم اپنے کسی بھائی کو پیسے دیتے ہیں نا 10,000 روپے، تو ابھی ہم اس کا حساب رکھتے ہیں، میرے بھائی میں نے تجھے 10,000 روپے دیے تھے، وہ تو نے کہاں خرچ کرے، دوبارہ جب ہم مانگتے ہیں۔ میرے پیاروں، رب نے ہمیں جو دولت دی ہے نا تو اس کا بھی حساب رکھ لے گا۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں نے تجھے اتنا دولت دی، تو نے میرے نام پر خرچ نہیں کیا، اور ادھر ادھر دائیں بائیں کی باتیں نکال کے رب کے بارگاہ میں کوئی دائیں بائیں نہیں چلے گی۔ ہم آنا کانی انسان اور انسان کے سامنے کر سکتے ہیں، میرے پیاروں، رب کے بارگاہ میں یہ نہ چلے گی۔ ہمیں چاہیے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، آنے والا مہینہ جو ماہ رمضان کا آ رہا ہے، کوشش کریں یہ نہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں، روزہ رکھنے سے تو بیماری اور دور ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے بیماری دور ہوتی ہے نہ کہ بیماری آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ ہوگی نا تو انشاءاللہ بیماری دور ہوگی، پاس نہیں آئے گی آپ کے۔ ہم ڈاکٹروں کو لاکھ روپے یوں ہی دے دیتے ہیں میرے پیارے، اور زکوٰۃ دینے کا نام نہیں لیتے تو دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ فرعون کو بھی رب نے بہت دولت دی تھی، فرعون کو بھی رب نے بہت دولت دی تھی، اور اس دولت کے نشے میں خدا کہنے کا حقدار بن گیا کہ مجھ سے خدا کہو، اور اس کی دولت آپ نے اندازہ ہے کہ اس کی دولت وہاں چلے گی، سب مٹی میں مل گئی، زمین میں بھی فرعون کو نہیں ملا۔ میرے پیاروں، کوئی ایسا کام نہ کرو جو آپ کی دولت جہنم کا ایندھن بن جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ کام وہ کرو جو رب تعالیٰ اسی دولت کے ذریعے آپ کو بخشش بھی کر دے گا، اسی دولت کے ذریعے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے پیاروں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور
اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے